حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا، اور خصائص کبریٰ میں یہ حدیث روایت ہے، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، القول البدیع میں یہ حدیث موجود ہے، سعادت الدارین میں یہ حدیث موجود ہے، اور بڑی جامع حدیث میں اس لیے اتنے دلائل سن رہا ہوں کہ اگر یہ حدیث سمجھ گئے تو وہابیت کا مردہ نکل جاتا اور درود کی اہمیت سمجھ میں آتی، اس لیے اس کے اتنے دلائل موجود ہیں، اس لیے میں نے اس کے جو ہے آپ کو دلائل پیش کیے، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری وفات کے بعد، حضور خود ارشاد فرما رہے اپنی حیات طیبہ میں، میری وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ایک فرشتہ مقرر کرے گا، اور اس فرشتے کو ایسی سماعت عطا کرے گا کہ وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی لوگ درود پڑھیں گے وہ ہر ایک کا درود بیک وقت سماعت کر لیا کرے گا، بیک وقت سماعت کرے گا۔ ساری کائنات میں جتنے لوگ درود پڑھیں گے وہ سب کا درود سنے گا، اور صرف نہ سنے، اور صرف سنے گا ہی نہیں بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ میری قبر پر، میری تربت پر، میری بارگاہ میں وہ پیش کر دیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی عمل ایسا ہے جس کے کرنے والے کا ذکر دربار مصطفیٰ میں ہوتا ہے، میرے آقا کی مرقد پاک پر ہوتا ہے، فرشتہ سناتا ہے یا رسول اللہ حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم شیخ دکن سے فلاں بن فلاں نے آپ پر آج اتنے بار درود پڑھا ہے، اتنے بار درود پڑھا ہے، اتنے بار درود پڑھا ہے، فلاں بن فلاں نے اتنے بار درود پڑھا ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہ کس کی سماعت ہے؟ فرشتے کی۔ کس کی ہے؟ فرشتہ نہ صرف ایک آدمی کا سن رہا ہے، نہ صرف ایک علاقے والے کا سن رہا ہے، نہ صرف ایک ملک والوں کا سن رہا ہے، بلکہ فرشتہ پوری دنیا میں درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہے۔ فرشتہ آقا ہے، غلام ہے؟ زور سے بولے، زور سے بولے۔ غلام ہے، اسی لیے قبر انور کے پاس خادم بن کے کھڑا ہوا ہے۔ غلام ہے، خادم مصطفیٰ ہے۔ ارے جب خادم کا یہ عالم ہے تو ذات محمد کا عالم کیا ہوگا، ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آگے کی حدیث میں وہ سناتا ہوں ذات پاک کا عمل کیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب دیکھو یہ خادم رسول ہے، دربار مصطفیٰ میں کھڑا ہے، سارے درود پڑھنے والوں کا درود سن رہا ہے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، یہ بازو والے بولتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، نہیں، یہ مینٹلی ریٹائرڈ قوم کہتی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ صرف درود سنتا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھنے والے کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ جانتا ہے، اور ان کا درود ان کے نام، ان کے والد کے نام کے ساتھ میری قبر انور پر پیش کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب فرشتہ جانتا ہے تو پھر جس کی امت میں ہے، ہم فرشتے کا کلمہ پڑھ کے تو مومن نہیں بنے نا، نہیں، ہم فرشتے کی امت تو نہیں ہے نا۔ ارے پھر جو فرشتہ خادم جانتا ہے ہمارا نام کیا ہے، ہمارے باپ کا نام کیا ہے، تو پھر جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان بنے ہیں، مومن بنے ہیں، جس کے امتی ہیں، اگر وہ نبی ہم غلاموں کا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ جان لے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ سمجھنے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی۔ دیکھو ایک لگے ہاتھوں ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں، مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھو۔ انسان ہمارے بیچ میں 3 ٹائپ کے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے۔ کتنے ٹائپ کے؟ 3۔ ایک ہے سننے والے، ایک ہے، یہ ایک ٹائپ ہو گیا، صرف سنتے اللہ، دوسرا کچھ بھی نہیں کرتے۔ دوسرا ٹائپ ہے سننے والے سمجھنے والے، سننے والے سمجھنے والے۔ ان لوگ ہمیشہ دیوار پہ بیٹھے ہوئے رہتے، کدھر کودنا ان کو سمجھ میں نہیں آیا آپ تک۔ سننے والے سمجھنے والے۔ اب تیسرے ہوتے ہیں سننے والے
समझने वाले, फिर मानने वाले, और अल्लाह ने वो तीसरी कैटेगरी में हम लोगों को रखा है। ये सुनने वाला बाजू वाला है, सब सुनता, समझता भी नहीं, मानता भी नहीं, सब मालूम इसको। अब देखो मेरे भाई, अभी हजरत डॉक्टर सिराज बाबा बोले वो बुजुर्ग जो है 50 जिल्दों में किताब लिखे, 26 जिल्दों में किताब लिखे, 50 जिल्दों में एक किताब लिखे, 30 जिल्दों में किताब लिखे, तो दादा के घर से लाके लिखे? वही तो लिखे जो प्यारे मुस्तफा की शान है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है, जो उलमा ने बयान किया है, जो 1400 साल से बड़े बड़े अइम्मा ने बयान किया है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है, औलिया अल्लाह ने बयान किया है। वही तो असनादात लिखे हुए हैं, वही तो दरूद लिखा है, जो कभी गौसे पाक पढ़ रहे थे, जो कभी गरीब नवाज पढ़ते थे, जो कभी जुनैद बगदादी पढ़ते थे, जो कभी इमाम गजाली पढ़ते थे, जो कभी हजरत सय्यदुना सिराजुद्दीन जुनैदी पढ़ते थे, जो कभी सरकार बंदा नवाज पढ़ते थे, वही तो दरूद उन सनसनात के साथ लिखा हुआ है। अरे प्यारे दोस्तों, जब इतनी बातें लिखी है, बदबख्ता सुनता तो है मगर समझता, मानता भी, इसीलिए यह बाजू वाला हो गया। सुनता है मगर समझता नहीं, मानता नहीं। अब दूसरा है, हमारे बीच में भी हो सकते हैं बैठे हुए, आज क्या की है कहते भाई, बुलाए कहते चलो जाके आएंगे कहते, आ गया, सब सुना तो होगा, ऐसा होता। अभी दरूद पाक के कम से कम 100 फजीलत सुनाए सिराज बाबा साहब, 100 फजीलतों में अम्मा 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 इतना है कि नहीं की? मानने को सुन रहा, समझ रहा भी बात, मगर मानने को तबीयत दीवार पे की बिल्ली बना हुआ है, किधर कूदूं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लोग भी गारत के गड़े में गिरेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, आ जाओ इधर, यकीन की कैफियत पैदा करो। यकीन मार्केट में नहीं मिलता है, यकीन बाजारों में नहीं मिलता है, यकीन दवाखानों में नहीं मिलता है, यकीन की गोली मेडिकल में नहीं मिलती है, यकीन मुर्शिदों की सोहबत में मिलती है, यकीन अल्लाह वालों के साथ मिलती है। यकीन पाना चाहते हो, सिराज बाबा जैसे आशिक रसूल के साथ रहो तो मिलती है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें सुनने वाला भी बनाया, समझने वाला भी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाला भी बनाया। बनाया नहीं? पक्का। सिराज बाबा की तकरीर इतनी जामे थी आज, खुदा की कसम उसके बाद तकरीर की जरूरत नहीं है। मगर मैं एक इरादा किया, मैं तकरीर सुन के मैं दिल में अहद कर लिया, मैं भी 3 दिन हुजरे सलात अला नबील करीम में बैठूंगा। सिराज बाबा का खिताब सुन के इरादा करा। आप लोगों को भी कुछ भी असर हुआ? कौन कौन 3 दिन मेरे साथ बैठते, जरा हाथ उठाओ। भामटे बाता नक्को भाई, प्रैक्टिकल चाहिए अपने को। दोइच मिले परवाह नहीं, अच्छे लोग होना नहीं, आज सही नहीं, तुम्हारी मर्जी भाई। जब बेगम इजाजत दिए तब आ जाओ, तब कारोबार से इजाजत मिली तब आ जाओ, तब आपका सेठ इजाजत दिया तब आ जाओ। ये कौन सा 4 दिन रह के बंद होने वाला, ये कयामत तक चलने वाला है। आज जो है 14 रबीउल अव्वल है, फिर इससे लेके 15 रबीउल अव्वल की शब है। आइंदा 15 रबीउल अव्वल से पहले, 1 साल से पहले सिर्फ 3 दिन। अब उठाओ ईमानदारी से। वाह सुभान अल्लाह, पक्का वादा। वीडियो देख के बाजू वाले खुश होंगे, अरे इन्हें भी 3 दिन बोल रहा भाई। मैं 3 दिन भगोने धोने नहीं बुला रहा हूं, मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ने बुला रहा हूं, मेरे नबी पर जिक्र करने बुला रहा हूं, और वो जिक्र कराने बुला रहा हूं, और उस जगह बुला रहा हूं। खुदा की कसम, कहीं और रहकर भी आप दरूद पढ़ सकते हैं, मगर नजरे रहमत हो या ना हो मुमकिन है। मगर ये वो हुजरा है, यहां आ जाओ तो मुस्तफा की नजरे रहमत मुकम्मल है। यकीन की तौर पर इस हुजरे के सदक़े में नबी की नजर नसीब हो जाएंगी, क्योंकि अब ये वो जगह बन गई है। इतना जिक्र इतना जिक्र इतना जिक्र हुआ है कि अब अल्लाह भी यहां नजरे करम फरमा रहा है, मुस्तफा भी यहां नजरे रहमत फरमा रहे हैं। और माशाअल्लाह से हमारी बहनों के लिए भी महीने में तकरीबन 5 दिन नहीं 5 दिन हजरत 2 बढ़ा दिए, 5 दिन हमारी बहनों के लिए है।
माशाल्लाह से। और जो 5 दिन है उसमें से कम 1 दिन, 5 दिन आपको डेट बता दी जाएंगी, उसमें से 1 दिन कम से कम किसी भी महीने में, 1 साल के अंदर किसी भी महीने में हम सब इंशाअल्लाह अपनी अपनी घर की औरतों को हुजरे सलात अला नबील करीम में भेजेंगे, इंशाअल्लाह भेजेंगे। कौन कौन नहीं भेजेंगे, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, भेजेंगे ना। हंसो मत मेरे भाई, ये हंसने का वक्त नहीं है, ये इरादे का वक्त है, ये अहद करने का वक्त है। सिराज बाबा, मैं इससे पहले भी इफ्तिताई मजलिस में बोला, ये ऐसी खानका है, ये पैसे लेने वाली खानका नहीं है, मुस्तफ़ा का सदका दिलाने वाली खानका। यहाँ पे आपको कॉल नहीं आएगा कभी सिराज बाबा कहे बाबू आप 5000 रुपए दे दो, चिल्लर बातें यहाँ होती नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको बोला जाएगा 3 दिन दे दो ताकि नबी की शफाअत पक्की हो जाए, नबी का सदका नसीब हो जाए, नबी के आशिकों में नाम हो जाए, नबी की गुलामी की सनद नसीब हो जाए, नबी के मुकर्रिबीन में नाम लिखा जाए। इस बात के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा। ये खानखाह दुनियादारों की नहीं है, ये खानखाह अल्लाह वालों की है, यहाँ अल्लाह वाले रहते हैं। अब आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फरिश्ता हर एक का दरूद सुनता है और वो सारेों का दरूद उनके नाम, उनके वालिद के नाम के साथ मेरी खबर में मुझ पर पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आपका नाम लिया जा रहा है सरकार के दरबार में। सरकार ताजुद्दीन जुनैदी का एक फोन अगर आपको आ जाए तो हाँ, पूरा गुलबर्गा एक कर देते आप। ओहो, हजरत का ये तो 14वीं सदी का आशिक रसूल है और मदीने वाले मुस्तफ़ा खुदा की कसम दरूद पढ़ने वालों के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। कहाँ तशरीफ लाते हैं बोलो? दरूद पढ़ने पर सैकड़ों आपने फजीलतें सुन ली। खुदा की कसम ये फजीलत सबसे अव्वल और आला और अफजल दर्जे की है कि सरकार का दीदार नसीब होता है। हजरत हमारे हमेशा दुआ करते अल्लाह ताला हमाको हुजूर की कदम बोसी के लायक बना दे। हजरत दुआ करते ना तो ये कदम बोसी के लायक कैसा बनते? एक पीर की दुआ होना, दूसरा जुबान पे जिक्र दरूद होना, दरूद पाक होना, तो कदम बोसी के लायक बन जाते। सुभान अल्लाह, सरकार का दीदार होता दरूद पढ़ने वालों को। उठते बैठते चलते फिरते दरूद पढ़ते रहें प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। अब उसके बाद आप दूसरा मसला देखें, मेरे प्यारे आका रहमतुल्लाह अलमीन की क्या शान है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त बनफ्से नफीस खुद अपने गुलाम का दरूद समात फरमाते हैं। हदीस भी है, हदीस है, मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तशरीह करते हैं। दुनियावार अगर एक बोली सुन रहा हो तो दूसरी बोली नहीं सुन सकता, यानी कि मैं यहां खिताब कर रहा हूं और एक मौलाना उधर ठहर के शुरू हो गए तो आप टेंशन में आ जाते, दोनों मिलके क्या पीछे पड़े रहे, किसकी भी समझ में नहीं आ रही। ये हमारी है, ये हम हैं जो एक वक्त में 2 बोलियां नहीं सुन सकते, एक वक्त में 2 नाते नहीं सुन सकते, एक वक्त में 2 तकरीर नहीं सुन सकते। मगर मेरे मुस्तफा की समात की शान देखो, एक ही वक्त में अपनी पूरी उम्मत के दरूद को समात फरमा रहे हैं। क्या समात है। अच्छा, आज के जमाने के एतबार से देखो, हमारे पास अगर कोई आपको कोई चीज सुनना है, अगर कोई आपका भाई दूर है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, तो आप उसकी बात सुनने के लिए नेटवर्क के मोहताज है नहीं है? नेटवर्क के मोहताज है, वायर के मोहताज है, मोबाइल के मोहताज है, सिम के मोहताज है, कनेक्शन के मोहताज है। मगर ये हम हैं जो हर एक में मोहताजी नजर आ रही है। वो आमिना का लाल है जो गुलामों का दरूद सुनने के लिए किसी चीज का मोहताज नहीं, उसके रब ने उसे मुख्तार बनाकर पैदा फरमाया, मुख्तार बनाकर यहां दरूद पढ़ते हैं। हालांकि बाजू वाला जो आपका भाई पीर भाई बैठा है वो नहीं सुन रहा है, मगर जुबान चल रही है, कल्ब से दरूद निकल रहा है, जुबान चल रही है, दिल से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जुबान चल रही है, दिल आका की तरफ माइल है, जुबान चल रही है, तसव्वुर मदीने में है, जुबान चल रही है, आंख बंद है और ये तसव्वुर कर रहे हैं नबी सामने है, मैं नबी को सुना रहा हूं। खुदा की कसम, आपके बाजू बैठने वाला
آپ کا بھائی درود نہیں سن رہا، مگر مدینے میں رہنے والا آمینہ کا لال غلاموں کا درود سن رہا ہے۔ بنفس نفیس حضور خود درود سماعت فرماتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کس سے بھائی ذرا بولے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر، ذرا زور سے بولے، درود پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آواز میری قبر میں پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ نظام بنایا غلاموں کو آقا سے جوڑ کے رکھنے کے لیے، یہ قدرتی نظام ہے، قدرتی نظام ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ پڑھ کے دیکھیے، اس کے بعد دل کی نورانی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے پاس برا نہ ماننا، ہمارے پاس ہو گیا کیا، ہمارے کو خالی جو ہے بیکار چیزوں پہ یقین آ گیا، حقیقی چیزوں سے یقین اٹھ گیا۔ اور یہ ہماری بارگاہ، میں یہیں سے نہیں بول رہا ہوں، آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے، میں یو پی میں بیٹھ کے بولا، بنگال میں بیٹھ کے بولا، کرنول میں بیٹھ کے بولا، ایک جلسے میں تو تقریباً 100 مشائخ تھے، ایک مشائخ میں سے ایک صاحب اٹھ کے بولے احمد نقشبندی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے آج کے بعد وہ گنڈے پلیتے تقریر ناریل لیمبو کے خلاف تقریر نہ کرے، بولے۔ مگر میرے کو یہ ہمت کہاں سے ملی؟ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے کو یہ ہمت بارگاہ شیخ دکن سے ملی، بارگاہ شیخ دکن سے ملی۔ حیدرآباد میں خانخواہ یوسف گڑے میں، اس خانخواہ میں بھی ہر جمعہ سینکڑوں مرد و خواتین آتے ہیں، ہر جمعہ، مگر ہمارے پیر محترم کی تعلیمات کے مطابق اس میں درس تصوف ہوتا ہے، حلقے ذکر ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ ہمارے کو سنائیں، ارے ایسی پرابلم ہو گئے، ویسی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ آج تک نہ وہ خانخواہ میں لیمبو دی گئی، آج تک نہ ناریل پھوڑا گیا، آج تک نہ مرچی کاٹی گئی، آج تک نہ کانٹی لگائی گئی۔ ہم ان کو ایک ہی بولتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے سلسلے کا ذکر ہے، آپ یہ درود پاک پڑھو، یہ کلمہ طیبہ پڑھو، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھو، یہ لا حول پڑھو، یہ استغفار پڑھو۔ اگر آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوئی، آخری میں گلہ پکڑو۔ ہمارا کو یقین نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے کلام پہ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ناریل لیمبو سے توڑ کے حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیا، چھو، آپ گلے میں ڈال لیے، تکے کے نیچے رکھ کے سو گئے، فائدہ ہو رہا۔ یہاں کے بیٹھ کے 3 دن میں آپ کم سے کم 25,000 مرتبہ درود پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا؟ کیا عقیدہ بنا رہے میرے بھائی ہم لوگ؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ اہل سنت کو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک باہر کے شیطانوں سے ٹینشن ہے تو اندر کے بھائیوں سے بڑا خطرناک ٹینشن۔ اندر کا بھائی ماننے کی تیار نہیں ہے، انہیں بولتا بیٹھے بیٹھے ایسا چھو چھاکڑا قصہ ختم، کام ہو جانا، میرے کو گڑی کو کچھ تو بھی چبا دو، میرے کانٹا نکل جانا، قصہ ختم۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ میرے آقا کی ذات پر یقین رکھیے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے بنفس نفیس میں خود اس کا درود سنتا ہوں، اس کا درود میری خبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ کی حدیث پہ یقین کرو اور اس یقین کے ساتھ پھر حجرے درود میں آؤ۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کسی کو ایک دن میں بھی دیدار مصطفیٰ ہو سکتا ہے، یہ اس کی عقیدے کی بات ہے، یہ اس کی کیفیت کی بات ہے۔ ایک بات سناتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی شان، ہم ایران گئے تھے تو سرکار امام محمد غزالی کی زیارت ایران میں ہم کیے۔ سنو کون ہے امام غزالی؟ امام غزالی کون ہے؟ سنو دوستو، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جس کے لیے؟ معراج کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ کنہوں نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ اور اس بات کو حضرت سیدنا امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شمائی میں امدادیہ میں تحریر فرما رہے ہیں۔
یہ امام امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خطب وقت ہے. کون ہے؟ سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کے پیر و مرشد ہے. یہ اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں یہ واقعے کو نقل فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کیا یہ آپ کا قول ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا قول ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی امت کا عالم اس درجے کا ہے تو پھر اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے عالم ارواح کی طرف توجہ فرمائی اور فرما کر امام غزالی کی روح پاک کو بلایا. سرکار امام غزالی کی روح پاک سفر معراج میں کے دوران میرے آقا کے روبرو حاضر ہوئی. شمائم امدادیہ میں امام امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں سرکار کے روبرو حضرت امام غزالی کی روح پاک حاضر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے امام غزالی کی روح پاک سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ذرا بولیں پلیز. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ کہتے ہیں محمد بن محمد الغزالی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو نام پوچھا، آپ کا خاندان نہیں پوچھا، کیونکہ یہ سوال حضرت موسیٰ کا اس لیے تھا کہ وہ نبی کی امت کے عالم کی آخر علمی شان کیا ہے دیکھنا چاہتے تھے، علمی شان دیکھنا چاہتے تھے. تو ہوا کیا؟ تو حضرت امام غزالی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے تصرف سے امام غزالی کی روح پاک اب اپنی ایک علمی شان حضرت موسیٰ پر ظاہر کر رہی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا خاندان نہیں پوچھا. تو اب حضرت امام غزالی کی روح پاک عرض کرتی ہے وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ بِمُوسَىٰ یمینِكَ بِيَا موسیٰ. جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دست اقدس میں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سے جب پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے جواب دیا، حضرت امام غزالی کی روح کہہ رہی آپ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. حالانکہ جب اللہ آپ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ وَمَا قَالَ هِيَ عَصَايَ جواب اتنے پہ مکمل ہو گیا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے. پھر آپ نے اتنا تفصیلی جملہ کیوں بیان کیا؟ کون پوچھ رہے؟ امام غزالی. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اس لیے اتنا تفصیلی جواب بیان کیا کیونکہ میں اس وقت اپنے رب سے کلام کر رہا تھا. میں چاہتا تھا میرا رب پوچھتا جائے میں جواب دیتا جاؤں، میرے رب سے کلام کی لذت میں حاصل کرتا رہوں، کلام کا شرف مجھے ملے، تخاطب کا شرف مجھے نصیب ہو. رب کے کلام کی شرفیت حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح کا جواب دے رہا تھا. تو کہا موسیٰ وہ آپ کی کیفیت تھی اور یہ میری کیفیت ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں ایک اولو العزم رسول کی زیارت ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے لائق ہو جاؤں. اس لیے میں نے اپنا پتہ بھی دے دیا، اپنے خاندان کا پتہ بھی دے دیا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے امام غزالی کی روح پاک کو اس کی پیٹھ پر پشت پر یوں تأدب
مؤدب کہہ کر حضور نے یوں دست اقدس سے ان کو شفقت والا دست رکھا. تو اب ہوا کیا، امام غزالی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کی گردن مبارک پر وہ دست اقدس کا نشان موجود تھا. اب سنو یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا. اس لیے سنایا، مؤرخین لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں، امام غزالی کی روح پاک کو عالم ارواح میں سے آ کر دوران سفر معراج روبروئے مصطفیٰ ہونے اور حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا شرف خدا کی قسم کسی اور وجہ سے نصیب نہیں ہوا. ان کو یہ شرف صرف مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. یہ ہے درود کی شان، یہ ہے درود کا مقام. امام غزالی کے پاس ایک درود تھا، وہ درود کو درود کامل کہتے ہیں. امام غزالی روزانہ ہزاروں مرتبہ درود کامل پڑھا کرتے تھے. درود کی برکت سے نہ صرف دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے بلکہ میرے آقا اپنے قول کے ثبوت کے لیے امام غزالی کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے. ثبوت بن گئے، دلیل بن گئے میرے مصطفیٰ کے قول کے، صرف درود کی وجہ سے، صرف درود کی وجہ سے. بس یہ ہے درود. درود ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، درود نچلے کو اعلیٰ سطح پر اٹھا لیتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اب آؤ ایک اور سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 557 ہجری کی بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجری میں پردہ فرمائے؟ 10 ہجری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 557 ہجری یعنی کہ اپنے پردہ فرمانے کے تقریباً 550 سال بعد ایک بادشاہ، ایک ولی، ایک صوفی، ایک عاشق، ایک سچے غلام کے خواب میں تشریف لائے. وہ اس وقت 557 ہجری میں وہ یمن، کوفہ، عراق اور حجاز مقدس کے جو ہے حاکم الوقت تھے، خلیفہ تھے. اور ان کا نام السلطان الاولیاء السید نور الدین محمود سعدی زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ. بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے مسلمانوں کے. اور کہاں تھے؟ ملک شام پر آپ کی خلافت تھی. آپ کے دارالخلافت ملک شام میں تھا، ملک شام میں تھے. نبی پاک علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے. لا کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید نور الدین مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. کیا کہا ذرا بولو؟ نور الدین مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. کیا کہا ذرا بولو؟ اور زور سے بولو. نہیں اتنا ہلو نے، اور زور سے بولو. ہاں یہ بازو والے تھے. حضور خواب میں تشریف لا کے فرمائے مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں رات میں خواب دیکھے. صبح جلیل القدر علماء اکرام کو اپنے دربار میں بلائے، مشورہ کرنے لگے. میں نے رات میں اپنے آقا کو اس طرح خواب میں دیکھا، میرے نبی نے فرمایا 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، آخر یہ کیا بات ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ذرا بیان تو کریں. علماء نے کہا سرکار کا معاملہ ہے، رائے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے، اندازے پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کو کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے. سارے علماء تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے. پھر دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. پھر تیسرے دن انہوں نے خواب دیکھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے. تو پھر انہوں نے کہا تنگ کر رہے ہیں تو اس خواب کا تعلق ملک شام سے نہیں ہے، کسی اور علاقے سے نہیں ہے. میرے آقا مدینے میں رہتے ہیں تو خواب کا تعلق مدینے سے ہے. وہ اپنی ایک بڑی جمعیت، اپنے وزراء، علماء، اولیاء، صوفیاء، بزرگوں کا، دانشوروں کا، مشاورین کا ایک بڑا جو ہے
قافلہ لے کر مدینے پاک پہنچ گئے. مدینے جا کر انہوں نے دیکھا یہاں کچھ حالات کیسے ہیں, لوگوں سے مشورہ کیا, سب لوگ کہہ رہے ہیں سب سکون ہے, سب اچھا ہے. پوچھا کوئی بدبخت لوگوں کے بیچ میں, کوئی شریر لوگ, کوئی بدماش لوگ, کوئی ایسی چیز, کوئی کچھ نہیں, سب حالات سازگار 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 ہیں. پریشان ہوئے تو آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے مشورہ دیا, حضور ایک کام کرتے ہیں, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر آپ کے خواب میں آئے تو آپ اتنا پوچھیں وہ کتے کس حال میں ہیں, تاکہ ان کی حالت تو معلوم ہو جائے تو کچھ تو مسئلہ حل ہوگا. تو پھر خواب میں پھر دیدار ہوا مدینے پاک میں. آپ نے پوچھا سرکار وہ کتے کیسے ہیں بس اتنا بتا دیجئے. تو حضور نے 2 چہرے بتائے, خواب میں حضور نے 2 چہرے بتائے. صبح اٹھے, رفقا سے مشورہ کیے, سرکار نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیا کہ اب مدینے پاک میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ میرے آقا کے پڑوسی ہیں, میرے آقا کے شہری ہیں, میرے آقا کے صحبت میں رہنے والے, ان کے مزار اقدس سے آپ کے گھر متصل ہیں, آپ حضور کے پڑوسی ہیں, میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. اعلان کر دیا کوئی اپنے گھروں میں نہ پکائیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اور جو بھی دعوت میں آئے گا میں ان کو جاتے وقت نذرانے میں 2 اشرفیاں بھی دوں گا اور وہ مجھ سے مصافحہ بھی کریں تاکہ میں ان کے مصافحے کا شرف حاصل کروں. ایسی عاجزی بھری دعوت دی, عقیدت میں دی. 2 کام ہو جائیں گے, ایک تو مدینے والوں سے اظہار محبت بھی ہو جائے گی, دوسرا 2 کتوں کو پکڑنے کا موقع بھی مل جائے گا. دعوت رکھی, سارا مدینہ آ گیا, سب حضرت نور الدین زنگی کی دعوت میں شریک ہوئے. اور پھر اس کے بعد سارے لوگ 2 اشرفیاں لیے خوشیوں سے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے, مصافحہ بھی کرے نکلے. پھر بھی وہ 2 صورتیں جو خواب میں دیکھے تھے نظر, نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اب ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھنے لگے, دیکھو ابھی بھی کوئی 2 آدمی ہے جو میری دعوت میں نہیں ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. بڑے دیر کے بعد پتا چلا ہاں واقعی 2 آدمی مدینے میں ہیں, اور وہ آدمی جو ہے اپنے حجروں میں رہتے ہیں, وہ بڑے پاک باز ہیں, وہ بڑے نیک صفت ہیں, وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, وہ اچھے بااخلاق ہیں, وہ با کردار ہیں, وہ سخاوت کرنے والے ہیں, لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں, پوری بازو والوں کی صفات ہیں. کہا وہی دونوں سے میں ملنے آیا ہوں. تو کہا حضور آئیے, وہ لوگ یہاں رہتے ہیں. تو سرکار نے اپنے وزراء کو بھیجا, نور الدین زنگی رحمت اللہ نے کہا ان کو بلا کر لاؤ. وہ نہیں آ رہے تھے, پکڑ کے کھینچ کے لاؤ, کھینچ کے لائے. جیسے ہی ان کو دیکھا کہا خدا کی قسم میرے نبی نے انہی کا چہرہ مجھے بتایا. اب پوچھنے لگے پاک بازو, اے ولی صفت, اے نیک کردار, اے با اخلاق, اے شفیق محترم, ذرا اپنی تعریف تو سناؤ, تم ہے کون, کرتے کیا ہو؟ بولے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رسول اللہ کے غلام ہیں, اللہ اللہ اللہ, حلق سے آوازیں نکالنے لگے. سرکار نور الدین زنگی نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. ان کے گھر گئے, جا کے دیکھے تو گدے ڈال کے نہیں بیٹھے, چٹائیاں ڈال کے, ایسے پاک باز, دیکھے تو لوگا فلیٹ ہو جانا, چٹائیاں ڈال کے بیٹھے. وہ چٹائیوں کے نیچے کہا پوری چٹائیاں اٹھاؤ, ساری چٹائیں اٹھائے تو ایک سرنگ نکلی. نور الدین زنگی رحمت اللہ پریشان ہو گئے, سرنگ کیا کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے؟ پھر ادھر دیکھے تھیلے پڑے ہوئے, یہ تھیلے کس کے لیے؟ تو بتلائے تھیلوں میں ہم اس سرنگ کی مٹی بھرتے ہیں, جب سارے مدینے والے سو جاتے ہیں یہ مٹی لے جا کر جنت البقیع میں پھینک دیتے ہیں. تو کہا پھر یہ کرتے کیا ہو سرنگ سے؟ نہیں بتا رہے تھے. تو آپ نے ان کے اوپر اپنی جو ہے سختی کا اظہار کیا, سختی ظاہر کی. تو جب بولنے لگے ایکچول ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم عیسائیوں کے نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں, اور ہم یہاں مسلمان بن کر اس لیے آئے کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا, یہ کام پہ ہمیں مامور کیا گیا جس کے لیے ہمیں ڈھیر ساری رقم دی گئی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس سرنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس تک پہنچے اور ان کے جسم اقدس کو وہاں سے نکال کر لے کر چلے جائیں. اللہ اکبر. سرکار نور الدین زنگی جیسے ہی سنے جلال میں آئے, اور آ کر اس کے بعد آپ ان کو پکڑ کر باہر لانے کا حکم دیے. وہ بدبختوں کو باہر لایا گیا. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تلوار لے کر ان کی گردنیں کاٹی اور ان کی گردنوں کو گھوڑوں سے کچلوایا اور ان کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دیے, راکھ کر دیے. اس کے بعد آپ نے
پوری دنیا میں اتنا بڑا عظیم المرتبت کام رسول اللہ نے سلطان الاولیاء نور الدین محمود سعدی زنگی سے لیا کہ آپ نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فٹ دور سے پورا خندق کھدوا کر اس میں سیس پگھلا کر ڈلوائی، اس کے اندر جو ہے لوہا پگھلا کر ڈلوایا، تاکہ پھر کوئی پوری قیامت کی صبح تک اس قسم کی گندی حرکت نہ کر سکے۔ مزار رسول کا، مرقد رسول کا، قبر رسول کے تحفظ کا کام اس بزرگ ہستی سے لیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، تم نے تو یہ واقعہ کسی اور سے سنا ہوگا، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ تو سینکڑوں تھے، چاہنے والے لاکھ تھے، عاشق کروڑ تھے، نمازی سب تھے، روزے دار سب تھے، قاری قرآن سب تھے، جواد و سخی سب تھے، مبلغ اسلام سب تھے، عاشق و دیوانے سب تھے، مگر یہ کام سرکار نور الدین زنگی سے کیوں لیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے مصطفیٰ نے ان کا انتخاب کیا کیونکہ وہ دن میں 24,000 مرتبہ مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف درود کی برکت ہے، ورنہ عاشق تو مدینے میں بھی تھے، ورنہ جانثار غلام تو مکے میں بھی تھے، ورنہ دیوانے تو مصر میں بھی تھے، ورنہ صحابہ کی نسل پاک اس وقت ارد گرد میں نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، مگر مصطفیٰ نے بتایا، میں اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں، درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے مقرب ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے محبوب ہوتے ہیں، میں ان کو کیسے کام لیتا ہوں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قسم رب ذوالجلال کی، یہ کام سراج بابا نے نہیں کیا، یہ تاج الدین کے، سرکار تاج الدین جنیدی کے زندگی بھر کے ذکر و اذکار، وظائف و عبادات، تلاوتوں اور روزانہ کے پڑھے جانے والے درود کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ان کی ان درود پڑھنے سے اتنا خوش ہوا کہ ان کے بیٹے کے ذریعے سے حجرہ صلاۃ یہاں پر بنا لیا۔ یہ سراج بابا کا کام نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کروایا ہوا کام ہے، نبی نے منتخب کیا ہے ان کو، یہ مصطفیٰ کے چنے ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ آپ کی نظر سراج بابا پہ ہے، میری نظر مدینے والے مصطفیٰ پہ ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنا، 5 کروڑ 85 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ کوئی گڑا گڑی کی باتیں نہیں ہیں، یہ جو پڑھتا ہے، جو ان کا ہوتا ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہندوستان میں اس سال میں اگر کوئی سب سے بڑا کام ہوا ہے تو خدا کی قسم وہ حجرہ درود کے اندر میرے مصطفیٰ پر اتنی بڑی تعداد میں درود پڑھا گیا ہے۔ اور سراج بابا نے کیا بات بتلائی؟ لاک ڈاؤن کے درمیان میں 2 مہینے تک ہماری پیرانی ماں اور ہماری بھابھی محترم اور ہمارے جو ہے دیگر بھابیاں اور ہماری بہنیں، ہمارے خاندان پیر صاحب کا پیر خانہ یہاں بیٹھا رہا، تو مطلب یہ ہے لاک ڈاؤن سب کے لیے تھا، مگر تاج الدین جنیدی کے خاندان کے اوپر درود سے لیے لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ رسول اللہ نے تو اس وقت میں بھی اپنا ذکر ان کے گھر سے کروا لیا ہے، میرے بھائی اپنے ذکر کروا لیا ہے، یہ انتخاب ہے، انتخاب ہے۔ اب ایک بات اور سن لو، چلتے ہیں بارگاہ جنیدیہ میں، جنیدیوں کے سردار، جنیدیوں کے امام، وہ امام جن پر سرکار جنید بغدادی کو ناز ہے، جن کو سرکار جنید بغدادی اپنی بارگاہ میں بٹھا کر جن کو فیضیاب کر رہے ہیں، سرفراز کر رہے ہیں، نعمتیں عطا کر رہے ہیں، آنکھ بند کروا کے دیدار الہی کرا رہے ہیں،
کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت و رضوان. کون ہے حضرت ابو بکر شبلی؟ سرکار جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. ہم نے زیارت کی ہے بغداد شریف میں. آپ پر کبھی جذب کی کیفیت رہتی تھی، آپ پر سکر طاری رہتا تھا، کبھی آپ سلوک کی منازل میں آ جاتے تھے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، سرکار ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آہا جنیدیوں کے امام ہیں، سرکار جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. ایک بار آپ تشریف لائے، کہاں پر؟ اس زمانے کے مشہور محدث تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان. ان کے پاس آئے تو ابو بکر بن مجاہد بڑے محدث تھے. اس زمانے میں ان کا شہرہ تھا، چرچا تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، لوگ ان کے دیوانے تھے محدث کے. جیسے ہی ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان دربار میں آئے، حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنے مسند پہ، آگے بڑھے، ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے، اور حضرت ابو بکر شبلی کی پیشانی کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں چوما. تو اس وقت مجلس میں ایک اور محدث تھے، ان کا نام بھی اتفاق سے ابو بکر تھا. وہ کہنے لگے، ابو بکر بن محمد ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے آپ اتنے بڑے محدث اور ایسے شخص کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کر رہے ہیں، جس کو سارے بغداد والے مجنوں کہتے ہیں، جس کو سارے بغداد والے دیوانہ دیوانہ کہتے پکارتے ہیں، اور آپ اس کے لیے اتنا استقبال کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد محدث وقت نے کہا، خدا کی قسم میں ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو ان کو پیشانی چومتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، میں نے دیکھا، اور حضور کو میں نے ان سے مصافحہ کرتے دیکھا، حضور سے میں نے ان کو معانقہ کرتے ہوئے دیکھا. حضور ان سے مصافحہ کیے، معانقہ کیے اور ان کی پیشانی کو چومے. میں اپنے آقا کو جس حال میں دیکھا بس میں وہی کر رہا ہوں. پریشان ہوئے، پوچھنے لگے ابو بکر شبلی اس درجے کے مالک ہے؟ رسول اللہ ان کا استقبال کرتے، ان سے مصافحہ فرماتے، ان سے معانقہ کرتے، ان کی پیشانی کو حضور چومتے. کہا آخر ایسی کیا چیز ہے؟ فرماتے سنو جنیدیو سنو، یہ جنیدی فیضان ابو بکر شبلی سے چل کے حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم تک پہنچا ہوا ہے. یہ فیضان ہے، یہ سلسلہ جنیدیہ کا فیضان ہے، یہ حجرہ صلاۃ ابو بکر شبلی کی دعائیں ہے، یہ حجرہ صلاۃ سرکار جنید بغدادی کی کرم نوازی ہے، یہ حجرہ صلاۃ. اسی لیے اس خاندان کا انتخاب ہوا ہے. اتنی بڑی شفقت کہ رسول اللہ مصافحہ، معانقہ اور ان کی پیشانی کو چومے. تو کہا ہاں یہ اس لیے ہے کہ ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آیت الکرسی کا ذکر نہیں ہے. میں نے 2 کتابیں پڑھی ہے تو 2 کتابوں میں دعا لگایا. پہلی والی سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد. اور اب تیسری بات سنو، جس کی وجہ سے حضور پیشانی چوم رہے ہیں. کیا بات ہے تیسری؟ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ مجھ پر صلی اللہ علیہ یا محمد کہہ کے درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں. درود پڑھنے والوں کی پیشانی کو مصطفیٰ چومتے ہیں. یہ ہے درود پڑھنے والوں کی شان. برے کام میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بس اب ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پیارے دوستو، اللہ اللہ عاشق بنو میرے بھائی. عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے.
آپ کو یہ داڑھی چھوڑو، یہ مسواک رکھو، یہ ٹوپی پہنو، یہ شملہ بنو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، سراج بابا کوئی بولے کہ ارے میاں حجر درود بناؤ، بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، بولے گا؟ نہیں بولے. کیوں؟ جو عاشق ہوتا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ عشق میں کرتا چلا جاتا ہے. پروفیسر صاحب صرف 2 منٹ پلیز، آپ مت جائیے، 2 منٹ کے بعد جائیے، کیونکہ آپ سنیں گے تو میری تقریر سند بن جائیں گی. کیونکہ میں پروفیسرز بہت دیکھا، اتنے با کردار، اتنے حسن اخلاق، اتنے عاجز، اتنے منکسر المزاج اور اتنا نورانی چہرے والا پروفیسر نہیں دیکھا. اتنی نورانی. ابھی تو ماشاءاللہ پورے ریش مبارکہ سفید ہو گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو دیکھا تو میں بولا اری حضرت اتنے ضعیف ہو گئے. نہیں، میں بولا یہ ضعیفی کی نورانیت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت کی نورانیت ہے. اور کیا پیارا خطاب تھا. صرف 2 منٹ پلیز، بس عاشق کی ایک بات کر کے بات ختم، تاکہ آپ کے فیض سے پوروں کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو، ایک عاشق گزرا. عاشق بہت ہے، آپ بھی عاشق بنو. کیا ہوتا معلوم عاشق بنے تو؟ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں. میں یہ پڑھ رہا ہوں مگر یہ پورا شعر سراج بابا کے اوپر ہے. میں ان کی تقریر کے درمیان دیکھ رہا تھا، وہ اپنے جذبات کو ایک بڑی رسی سے کس رہے تھے. ان کی آنکھیں جھلکنا چاہتی تھی، وہ روک رہے تھے. وہ جام محبت کو گرنے نہیں دے رہے تھے. میں محسوس کر رہا تھا یہ عاشقوں کی بات ہے یار. اللہ ان لوگوں کے صدقے ہم کو بھی عشق مصطفیٰ عطا فرما دے. نہیں، اور کیسے بننا معلوم؟ عاشق ایسے بننا: میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ سو جاؤں بولے تو رات کے سونے کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پوری زندگی یہ کہتے کہتے سو جاؤں. ایک دن چیپٹر کلوزڈ. سونا ہے نہیں ہے نہیں سونا ہے. ایک دن سونا ہے. اور پھر جب خبر میں اٹھیں گے، نہ بیوی ہوگی ساتھ میں، نہ بچے ہوں گے، نہ باپ ہوگا، نہ ماں آئے گی. سب دفنا کے جا کے گھر میں زیارت کے مرمرے کھا رہے ہوں گے، میت کا کھانا کھا رہے ہوں گے. ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلی اللہ کب کہیں گے؟ جب یہاں درود پڑھیں گے تو وہاں کہہ سکیں گے. نہیں، یہاں درود پڑھو میرے بھائی. بہت بڑا کارخانہ لگا دیے سراج بابا اپنے بابا حضور کی نگرانی میں. سبحان اللہ. یہ کارخانہ رحمت ہے، یہ کارخانہ نجات ہے، یہ کارخانہ ہدایت ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت سرکار. درود تو درود ہے جی، خالی نام دیکھو. نام ہے، نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. کبھی ان کی محبت کے بیمار تو بنو یار.
کب تک یہ دنیا دنیا دنیا؟ کورونا آ کے ساروں کو بتا دیا دنیا کیا چیز ہے. بھائی بھائی سے ہاتھ نے ملایا. باپ کا جنازہ ہوگا، بیٹا جنازے میں نہیں آیا. ماں دودھ پلانے والی ماں، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں مر گئی. ماں کے جنازے کو دیکھنے اولاد نہیں آئی. کورونا انسان کی اوقات بتایا. میں کورونا کو گالی نہیں دوں گا. کورونا نے عقل والوں کی آنکھ کھولی، دنیا کی اوقات بتائی، دنیا کی حیثیت دکھائی. کورونا نے بتا دیا پڑوسی پڑوسی کا نہیں ہوتا. کورونا نے بتا دیا مالک خادم خادم مالک کوئی کسی کا نہیں ہوتا. کورونا نے بتا دیا لاری کے اندر باپ کا جنازہ ہے، کندھا دینے کے لیے 4 کندھے نصیب نہیں ہوئے. اکیلا بیٹا لے گیا، باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، لکڑیوں سے ڈھکل کے خبر میں اتار دیا. اللہ اکبر. یہ دنیا ہے. ایسی منحوس دنیا کے لیے، ایسی بدبخت دنیا کے لیے، ان کے لیے زندگی گزارنا کیا کمال کی بات ہے. ارے زندگی تو اس کے لیے گزارو جو تم اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہو. میرا مصطفیٰ ہمارے گھروں کا مہمان بن جاتا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. عاشق تو بنو دوستو، درود تو پڑھو یارو، عاشق بنو. یہ کیا زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ حرام ہمارے پاس، سود ہمارے پاس، زنا ہمارے پاس، چوری ہمارے پاس، بدکاری ہمارے پاس، بد اخلاقی ہمارے پاس، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہمارے پاس، بیویوں سے لڑنا ہمارے پاس، اولاد کے ساتھ جھگڑا ہمارے پاس، پڑوسی سے اختلاف ہمارے پاس، پولیس میں کچہریوں میں نام ہمارے ہیں، عدالتوں میں کیس ہمارے ہیں، رہن سنٹر میں ہم سے چل رہے ہیں، عاملوں کی دکان ہم سے چل رہی ہے، حرام خوری کے اڈے ہم سے چل رہے ہیں. ارے کیا بدبخت زندگی ہے. لعنت کرو ایسی زندگی پر. ارے بننا ہے تو ایسے بن جاؤ جیسے کبھی بلال حبشی ہوا کرتے تھے، جیسے کبھی امام بوصیری ہوا کرتے تھے، جیسے کبھی حضرت سیدنا نور الدین زنگی ہوا کرتے تھے. بننا ہو تو ایسے بنو جیسے جنید بغدادی ہوا کرتے تھے. بننا ہو تو ایسے بنو جیسے امام انوار اللہ فاروقی ہوا کرتے تھے. کیا زندگی ہے میرے بھائی. یہ سب کرنے پیدا ہوئے یارو، یہ گندے کام کرنے پیدا ہوئے ہو. دنیا میں ذلت، آخرت میں ذلت. اولاد ساتھ نہیں دے گی، دنیا میں بیوی کے سامنے ذلیل کروایا جائے گا. ایسے کام کر کے پڑوسیوں میں رسوا ہوں گے، محلے والوں میں حقیر جانے جائیں گے. جنازہ جائے گا، ایک کہے گا بڑا بدماش تھا، دوسرا کہے گا بڑا ظالم تھا، تیسرا کہے گا حرام کے کام کرتا تھا، چوتھا کہے گا اس سے بڑا گنہگار پورے محلے میں کوئی نہیں تھا. اس لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی ہم لوگ. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں جی. اللہ اہل سنت میں پیدا کرا، اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کرا، پھر اچھے پیر کا جھوٹا پلایا. عاشق بنو میرے بھائی. بس عاشقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک بات سن لو، بات ختم. عاشق صادق سرکار امام بوصیری. کون؟ ذرا زور سے بولیں. امام بوصیری رحمت اللہ علیہ. میرے پیارے بھائی، آج عصر کی نماز کے بعد حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام میں قصید بردہ شریف پڑھا گیا. یہ قصید بردہ کیا ہے؟ سنو. یہ وہ قصیدہ ہے جو ایک عاشق رسول اپنے آقا کی محبت میں لکھ رہا ہے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے، حضور کے کمالات و فضائلات کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی فضیلتوں کا ذکر ہے، حضور کے رفعتوں کا ذکر ہے، حضور کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کی شان کا ذکر ہے. پہلے شعر میں درود مصطفیٰ ہے. یہ ہے قصید بردہ شریف. اب ایسے قصید بردہ شریف کس نے لکھا؟ امام بوصیری نے لکھا. روایات میں آتا ہے کب لکھا؟ اس وقت لکھا جب آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. کس میں؟ ذرا زور سے بولو. فالج کے مرض میں. روایات میں آتا ہے تقریباً 16 سال تک آپ بستر پہ تھے، بستر پر تھے، اپنے آقا کی شان میں قصائد لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدہ خوانی کرتے رہتے تھے. کب تک میرا آقا خاموش رہے گا؟ سراج بابا سے بھی میری گزارش ہے، جس دن خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے اس دن ہمارا نام بھی لے لیا کرنا.
کہنا کہ کچھ اور دیوانے ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر خدا کی قسم آپ کے غلام ہیں۔ آقا سے بس اتنا کہہ دینا، اور اگر فرصت ملی نام پوچھے تو اس کتے کا نام پہلے سنا دینا۔ سرکار آج بھی سنتے ہیں، سرکار آج بھی دیکھتے ہیں، سرکار مدد فرماتے ہیں، خواب میں آتے ہیں، ظاہری طور پر مدد بھی کرتے ہیں۔ سرکار اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جان بعد میں نکلتی ہے، مصطفیٰ کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، کانٹا چبھنے کا احساس مجھ کو پہلے ہوتا ہے۔ اتنا قریب ہے۔ میرے آقا سے صحابی نے پوچھا جب گھر جاؤں تو کیا کروں؟ حضور نے کہا اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ کہا مصطفیٰ پر سلام بھیج، اپنے نبی پر درود کا نذرانہ بھیج۔ صحابی نے پوچھا میرے گھر میں کوئی نہیں تو آپ پر درود و سلام کیوں؟ میرا نبی کہتا ہے جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ نبی آج بھی قریب ہے دوستو، نبی سنتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، نبی جانتے اور پہچانتے اپنے غلاموں کو۔ ہم ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اندھیریوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم گندے ہو گئے ہیں۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، عاشق تھے، سرکار کو سناتے رہے قصیدہ، میرے آقا کو رہا نہ گیا، خواب میں تشریف لائے امام بوصیری کے، خواب میں تشریف لائے۔ امام بوصیری اٹھ نہیں سکتے تھے، فالج کے مریض تھے، خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں فالج کا مرض غالب ہے، اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ تو مدینے والے نبی نے کیا کیا؟ خود بیٹھ گئے، مانڈی ڈالی، امام بوصیری کا سر اپنی مانڈی میں رکھ لیا، رکھ کر کہا بوصیری اب سنا کیا سناتا ہے؟ اب تک تو تڑپ کے سناتا تھا، تو یہاں تھا میں وہاں تھا، بوصیری اب تیرا مصطفیٰ سامنے ہے، دیکھتا جا، شان مصطفیٰ سناتا چلا جا۔ سرکار امام بوصیری سناتے گئے، سناتے گئے، سناتے گئے، یہاں تک کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اشعار سنائے، قصیدہ سنائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کمبل شریف، چادر مبارک جو حضور ہمیشہ اپنے کندھے پر رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر نکالی اور امام بوصیری کو دے دیا۔ ہم لوگ نعت خواں کو نظر دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ امام بوصیری کو حضور نے اپنی چادر دے دی، چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، بردہ۔ خواب ختم ہوا نہیں ہوا، سارے اشعار قصیدے کے جب سنائے تو رسول پاک نے پوچھا بوصیری کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ فالج کے مرض کی وجہ سے طہارت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آقا میں آپ کا سناخواں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری طہارت میں کمی کجی رہ جائے اور میں آپ کی تعریف کرتا رہوں، آقا کچھ نظر کرم کر دے یہ بیماری دور ہو جائے۔ تاجدار مدینہ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، بوصیری کے منہ میں رکھ دیا۔ سرکار امام بوصیری جیسے ہی لعاب مبارک اپنے منہ میں لیے، آپ کا وہ مرض ختم ہو گیا، وہ فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ ہے شفقت درود پڑھنے والوں پر،
یہ عاشقوں کی بات ہے پیارے بزرگ اور دوست. اب ہوا کیا, امام بوصیری رحمت اللہ علیہ جب خواب ختم ہوا, نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے ہاتھ پیر سلامت ہو گئے, شفا ہو گئی. تب انہوں نے چاہا اللہ کا شکر ادا کروں. شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک, جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں, ہاتھ پیر سلامت ہو گئے اور رسول اللہ نے جو چادر دی تھی وہ ان کے پاس ہے. نظر دیتے ہیں سرکار درود پڑھنے والوں کو, ثنا خوانی کرنے والوں کو, نعت خوانی کرنے, سرکار نظر دیتے ہیں. سرکار معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. چادر مبارک بھی پاس تھی, ہاتھ پیر بھی سلامت ہو گئے. شکر ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو باہر آپ کو راستے میں ایک بزرگ ملے, ان کا نام تھا حضرت ابو الرجا, قطب الاخطاب تھے اس وقت, سید الاولیاء تھے اس وقت کے. سرکار ابو الرجا نے امام بوصیری کو دیکھا تو پکڑ لیا, پکڑ کے کہنے لگے ابو الرجا, ابو بوصیری ذرا مجھے وہ شعر سنا دو جو شعر سن کر مصطفیٰ نے تجھے چادر دی ہے, اور وہ شعر ذرا مجھ کو بتا دے جس شعر کے سننے سے آقا علیہ السلام جو ہے وجدی کیفیت میں تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ میرے گھر کی بات ہے, یہ حجرے کی بات ہے, یہ خواب کی بات ہے, آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابو الرجا کہتے ہیں بوصیری جب رسول اللہ تیرے پاس آ رہے تھے تو آقا نے مجھے ساتھ لے کر آئے, میں دروازے کے پاس کھڑے سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. عاشق بنے تو یہ کیفیات ہے میرے بھائی, یہ عاشقوں کا معاملہ ہے. بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لا رہے تھے مدینہ پاک سے سرکار کے حکم پر, حضرت عبدالحمید اکبر صاحب قبلہ نے اپنے تھیسس میں اس بات کو نوٹ کیا. جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے رسول اللہ سے کہا آقا میں اپنا پورا وطن, اپنا مہاراشٹرا, اپنا علاقہ, اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آپ کے شہر میں آ گیا. میرے آقا اب میں آپ کے پاس سے نہیں جا سکتا. حضور نے کہا تمہیں جانا ہوگا. جب آپ مدینہ شریف آنے لگے, مدینہ شریف سے نکلنے لگے تو کہا یا رسول اللہ پھر جب میں اپنی محبتوں کو نہیں سنبھال سکوں, میرا دل آپ کے لیے تڑپے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو سرکار نے فرمایا انوار اللہ جہاں ہوگے وہاں بیٹھ کر آنکھ بند کرو, ہم کو یاد کرو, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود وہاں آ جائیں گے. یہ ہے عاشقوں کی شان. سرکار ایسا نوازتے عاشقوں کو. بس اب پھر درود پر بات, ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یہی بانی جامع نظامیہ ہے, پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب نے اس واقعے کو بھی اپنے تھیسس میں کوٹ کیا. پی ایچ ڈی کی جو آپ نے ڈگری کی اس میں آپ نے یہ لکھا. کیا لکھتے ہیں کہ بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں, جامع نظامیہ میں سرکار بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی سرکار خواب میں تشریف لائے, لا کر فرماتے انوار اللہ آپ کے جامعہ میں مدرسے میں ایک لڑکا بھوکا سو رہا ہے, فلاں جماعت میں ہے, فلاں حجرے میں ہے, انوار اللہ اس کو اٹھاؤ, وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, اس کو لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ. خواب سے بیدار ہوئے بانی جامعہ, رات کا سناٹا ہے, دوڑے 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 بچے جہاں آرام کرتے تھے وہاں آئے, آ کر بچوں کو دیکھا, جو بچہ بالکل مچل رہا تھا اس کو آپ نے اٹھایا, بوسا دیا پیشانی کو, سینے سے لگایا, دست شفقت رکھا, پہلے لے جا کے کھانا کھلائے مطبخ میں. کیونکہ نظامیہ کا اصول ہے آج بھی, مغرب کی نماز ہوتے ہی کھانا بند ہو جاتا وہاں پر, مغرب کے بعد کھانا نہیں ملتا, عصر کے بعد کھانا دیا جاتا ہے, مغرب کے بعد وہ کھانا نہیں ملتا. وہ لڑکا اتفاق سے کہیں باہر گیا ہوا تھا, اس کو کھانا نہیں ملا, وہ بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا تھا. تو بانیہ جامعہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے, آمنہ کا لال, فاطمۃ الزہرا کا بابا, حسنین کا نانا خواب میں آئے, آ کر فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. بانی جامعہ کھانا کھلائے, کھلانے کے بعد پوچھے بیٹا آخر تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو بھوکا رہتا ہے تو مدینے والے کو خبر ہو رہی ہے؟ کیا شان ہے دیکھو, تو بھوکا ہے تو مدینے والے کو خبر ہو رہی ہے. تیری بھوک پر مدینے والا نبی میرے خواب میں آتا ہے اور تجھے کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے. بیٹے بتا تیرا کیا ایسا عمل ہے
جبکہ تیرے بھوک کی طلب بھی میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہے. تو کہا سرکار میں کچھ اور نہیں بس روزانہ درود پڑھتا ہوں, کچھ اور نہیں کرتا, بس میرے آقا پہ درود پڑھتا ہوں. یہ درود کی برکت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام میری بھوک سے بھی واقف ہے. میرے بھائی سمجھا, آپ سننے والے بھی ہیں, سمجھنے والے بھی ہیں, ماننے والے بھی. اب اور باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حضرت اتنی دیر بیٹھ گئے, پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سراج بابا بھی تھکے ماندے بیٹھے ہیں. بس میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کا ذکر کرتے رہو, درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.